علامہ اقبال نے اس نظم میں اہل وطن کی بے حسی پر اظہار خیال کیا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے وارننگ بھی دی ہے کہ اگر وطن کے لوگوں نے اپنی روش نہ بدلی تو تباہی ان کا مقدر بن جائے گی، لہٰذا ان کے لیے لازم ہے کہ اپنی بہتری کے لیے متحد ہو کے جدوجہد کریں۔ نہیں منت کش تاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، اڑا لی قمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا شدید دکھ ہے کہ میں نے جو داستان بیان کی ہے اس پر کسی نے بھی توجہ نہیں دی۔ اس صورتحال کی وجہ سے میں نے خاموشی اختیار کر لی ہے کہ بعض حالات میں بے زبانی ہی زباں بن جاتی ہے۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تیری محفل میں تو زباں بندی کا دستور اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اب یہاں میری زباں کسی سے بات کرنے کے لیے بھی ترس گئی ہے۔ اس کے باوجود میرے لیے یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ میری داستاں کے کچھ اوراق مختلف پھولوں یعنی افراد نے اٹھا لیے، جبکہ یہ سارے چمن میں بکھرے پڑے تھے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے میرے طرز سخن اور خیالات پر ڈاکہ ڈال دیا اور اس طرح میری متاع میرے سامان کو لوٹ لیا۔ منت کش تاب شنیدن، کوئی سننے کی تاب نہیں لا سکتا۔ دستور زباں بندی، بات کرنے کا حکم نہیں۔ منت کش کہتے ہیں احسان مند، تاب کہتے ہیں طاقت کو، شنیدن کہتے ہیں سننا، داستان کہتے ہیں کہانی، دستور کہتے ہیں طریقہ، لالے کہتے ہیں سرخ رنگ کے پھول، قمریوں کہتے ہیں فاختاؤں کو، عندلیبوں کہتے ہیں بلبلوں کو، طرز فغاں فریاد کرنے کا انداز۔ ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری، الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، حیات جاوداں میری نہ مرگ ناگہاں میری۔ علامہ اقبال شمع سے کہتے ہیں میں تو سراپا درد بن گیا ہوں اور میری جو داستان ہے، میری جو کہانی ہے، مسلمانوں کے زوال کی جو وجہ سے میں دکھ میں ہوں، اس میں اب حسرتوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اے شمع تو ہی میرے غم کے ساتھی بن جاؤ اور پروانے کی آنکھوں سے آنسو بن کے ٹپک جاؤ۔ مراد یہ کہ جس طرح میں قوم کے لیے آنسو بہا رہا ہوں تو بھی میرا ساتھ دے دے۔ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بتائیے میرے لیے تیری اس دنیا میں قیام کرنے کا کیا لطف ہے، جبکہ میری جو زندگی ہے اس پہ اختیار نہیں ہے، نہ ہی موت پہ۔ میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، وہ گل ہوں میں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس پوئٹری میں صرف میری ہی فریاد نہیں ہے بلکہ میرے سارے زمانے کی اجتماعی فریاد ہے۔ میں تو ایک ایسے پھول کی طرح ہوں جو پورے چمن کی خزاں اور بربادی کو اپنی خزاں اور اپنی بربادی تصور کرتا ہے۔
اس حسرت و مایوسی کی دنیا میں میری ذات تو ایک گھنٹی کی طرح سے ہے، اس لیے کہ جب تڑپتا ہوں تو اس کا اظہار بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے اشعار میں کرتا ہوں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میری قوم کے لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ ریاض دہر میں نہ آشنائے بزم عشرت ہوں، خوشی روتی ہے جس کو میں وہ محروم مسرت ہوں۔ میری بگڑی ہوئی تقدیر کو روتی ہے گویائی، میں حرف زیر لب شرمندہ گوش سماعت ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں تو باغ دنیا میں ایک ایسی شخصیت ہوں جو خوشی سے محروم ہوں۔ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جن میں مسرت اور خوشی بھی آنسو بہاتی ہے۔ میری قسمت تو اس قدر بگڑ چکی ہے جس کی کیفیت کا اظہار بھی انتہائی الم انگیز ہے۔ میری آواز تک محدود ہو کے رہ جاتی ہے اور ہر کوئی اس کو سننے سے قاصر ہے۔ ریاض دہر کہتے ہیں دنیا کا باغ، نہ آشنائے نہ واقف، بزم عشرت عیش کی محفل، گویائی بولنے کی طاقت، شرمندہ گوش سماعت وہ بات جو سنی نہ گئی ہو۔ مشت خاک مٹھی بھر خاک، پریشاں ہوں میں مشت خاک لیکن کچھ نہیں کھلتا، سکندر ہوں کہ آئینہ ہوں یا گرد کدورت ہوں، یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میری مقصد ہے قدرت کا، سراپا نور ہو جس کی حقیقت میں وہ ظلمت ہوں۔ میں ایک مٹھی بھر خاک ہوں جو ہر طرف پریشاں پھر رہی ہے، لیکن کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں، سکندر ہوں، آئینہ ہوں یا کدورت کی گرد ہوں، یا جو کچھ میں نے کہا ٹھیک، مگر پھر بھی میرا وجود قدرت کا مقصد ہے۔ میں وہ اندھیرا ہوں لیکن میری حقیقت سراپا نور ہے۔ آخری شعر کا مین میسیج یہ ہے کہ میں ہوں تو خاک کا پتلا، لیکن اپنی کوشش اپنی محنت کی وجہ سے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ خزینہ ہوں چھپایا مجھ کو مشت خاک صحرا نے، کسی کو کیا خبر ہے میں کہاں ہوں کس کی دولت ہوں۔ علامہ اقبال کو خود بھی یہ اندازہ تھا اپنے متعلق کہ وہ ایک خزانے کی طرح ہیں، یعنی اقبال کی جو باتیں ہیں، جو اقبال کی جو پوئٹری ہے وہ ایک خزانہ ہے اور جو چھپا ہوا ہے، یعنی اقبال نے جو باتیں کہی ہیں اگر وہ کسی کی سمجھ میں آ جائیں تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور اس دولت کو، یہ جو اقبال کی جو پوئٹری کی دولت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی لیکن اس سے بڑھیا کتاب مجھے نہیں ملی کوئی۔ قرآن مجھے سمجھنے میں بہت مدد کی اقبال کی پوئٹری نے۔ اقبال کہہ رہے ہیں میں وہ خزانہ ہوں جسے بیاباں کی مٹھی نے چھپا رکھا ہے، کسی کو کیا خبر ہے میں کہاں ہوں اور کس کے لیے ہوں اور کون اس پر قبضہ کرے گا۔ نظر میری نہیں ممنون سیر عرصہ ہستی، میں وہ چھوٹی سی دنیا ہوں کہ آپ اپنی ولایت ہوں۔ سیر عرصہ ہستی کہتے ہیں زندگی کو، ولایت کہتے ہیں حکومت کو۔ میری نظر کو کیا غرض پڑی ہے کہ زندگی کے ساتھ پوری کائنات پہ نظر رکھے، جبکہ میری ذات تو بذات خود ایک چھوٹی سی دنیا کے مانند ہے، اور یہ چھوٹی سی دنیا میں میری اپنی سلطنت کی طرح سے ہے۔ نہ صیبہ ہوں نہ ساقی ہوں، نہ مستی ہوں نہ پیمانہ، میں اس مے خانہ ہستی میں ہر شے کی حقیقت ہوں۔ مین میسیج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
اس دنیا میں مختار کل بنا کے بھیجا ہے۔ انسان کے بغیر تو زندگی نامکمل اور ناکارہ شے ہے۔ نہ تو میں شراب ہوں، نہ ساقی ہوں، نہ ہی مستی، نہ ہی پیمانہ ہوں۔ اس کے برعکس یہ زندگی کا جو میخانہ ہے، اس میں موجود ہر چیز کی حقیقت کا مظہر ہوں میں۔ مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے۔ میرا دل تو ایک آئینے کی طرح ہے جس میں دونوں جہانوں کے راز موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے اشعار میں ان حقائق کو سامنے لاتا ہوں جو میرے مشاہدے میں آتے ہیں۔ عطا ایسا بیاں مجھ کو ہوا رنگی بیانوں میں، کہ بام عرش کے طائر ہیں میرے ہم زبانوں میں۔ اثر یہ بھی ہے ایک میرے جنون فتنے ساما کا، میرا آئینہ دل ہے قضا کے راز دانوں میں۔ رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستاں مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ لوگ بڑے رنگی بیاں تھے، لیکن فطرت نے ان کو ایسا طرز بیاں عطا کیا تھا کہ آسمانوں پر جو فرشتے ہیں وہ بھی ان کے ہمنوا بن گئے، اور اقبال میں جو عشق کا جذبہ موجود تھا، اس کی وجہ سے ان کی شاعری میں جو سوچ تھی اور جو فطرت کے اس کو وہ سمجھتے تھے اور اس کو اپنی پوئٹری میں لکھ دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اقبال نے اس زمانے میں جو ہندوستان کا جو نقشہ تھا اور وہاں پہ جو مسلمان تھے ان کی افسوسناک صورتحال بیان کی تھی، اور ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ دوسرے انسانوں میں تیرا جو فسانہ ہے وہ سب سے زیادہ عبرت انگیز دکھائی دے رہا ہے، اور تیری حالت پہ میں افسردہ ہو جاتا ہوں، اور ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے ان کا جو نام ہے وہ نوحہ خوانوں میں شامل کر دیا ہے، جو کہ نوحہ کرتے ہیں۔ دیا رونا مجھے ایسا کہ سب کچھ دے دیا گویا، لکھا کلک ازل نے مجھ کو تیرے نوحہ خوانوں میں۔ نشان برگ گل تک بھی نہ چھوڑا اس باغ میں گلچیں، تیری قسمت سے رزم آرائیاں ہیں باغبانوں میں۔ چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات دیکھ کے وہ اتنا افسردہ ہو جاتے ہیں کہ قدرت نے ان کا نام نوحہ خوانوں کی لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ اور اقبال بڑے دکھ کے ساتھ پھول توڑنے والے یعنی دشمن سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب باغ کے مالی اور رکھوالے ہی آپس میں لڑائیاں شروع کر دیں تو اس باغ کو برباد کرنے کے عمل میں تجھے کون سی قباحت محسوس ہوگی؟ یعنی مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، تو اس لیے اگر وہ باہر والے بھی تباہ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یوں بھی آسمان نے اپنے دامن میں بجلیاں چھپا کے رکھی ہیں۔ اس صورتحال میں اہل چمن کو انہوں نے وارننگ دی ہے کہ اس مرحلے میں اگر تم نے غفلت سے کام لیا تو مسلمانوں نتیجہ بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ برگے گل کہتے ہیں پھول کی پتی، گلچیں پھول توڑنے والے، رزم آرائیاں لڑائیاں، باغبانوں مالیوں کو کہتے ہیں، گردوں کہتے ہیں آسمان کو، انادل کہتے ہیں بلبلیں، آشیانوں یعنی گھونسلے میں۔ سن اے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں۔ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے،
تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اقبال کو اپنی پوئٹری پہ شروع سے علم تھا کہ یہ بہت کام کی چیز ہے جو کہ غفلت کے لوگوں کو اٹھانے کے لیے کافی ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں ملک کی حالات میں، مسلمانوں کی حالات میں جو کچھ لکھ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، غفلت کی نیند سے جاگو۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے اقبال کے میسج پہ کان نہیں دھرا۔ اے بے سمجھوں وطن کی فکر کر، مصیبت آنے والی ہے اور تیری بربادیوں کے مشورے آسمانوں پہ ہو رہے ہیں، ذرا نظر دوڑاؤ اور جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں۔ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ذرا غور سے دیکھو، نظر دوڑاؤ اور دیکھو جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ پرانے قصوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ پرانی کہانیوں کو چھوڑ کے اپنی آواز میں فریاد پیدا کرو، یعنی بچاؤ کی تدبیر کرو، محنت کرو، اسٹرگل کرو، اپنے پوٹینشیل کو بڑھاؤ۔ اگر تم اب بھی نہ سمجھو گے تو صفحہ ہستی سے ایسے مٹا دیے جاؤ گے کہ تمہارا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ یہ آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ ہمت سے کام لو، جواں مردی سے کام لو، بہادری سے کام لو، اپنی مدد آپ کرو، فطرت کے چہیتے بن جاؤ تاکہ تم کو دنیا میں عزت اور رتبے نصیب ہوں۔ اور جو آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے قدرت کا، وہ یہی ہے کہ ایکشن کرو، ایگزیکیوٹ کرو، سیلف ریلائنس کرو، محنت کرو، شارٹ کٹ نہ لو،